ڈیئر ٹینتھ کلاس، ویلکم بیک ٹو فری ایجوکیشن اسلامیات اختیاری یونٹ نمبر 3 تعلیمات اسلام۔ آج کی کلاس میں جو ٹاپک ہم لوگ پڑھیں گے وہ ہے عطایت رسول۔ یہ ہمارا نیو ٹاپک ہے۔ اس سے پہلے ہم لوگوں نے عقیدہ توحید کا ٹاپک مکمل کیا تھا۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ آپ کی بک کا پیج نمبر ہے 57۔ جو ہمارا مین ٹاپک ہے وہ ہے عطایت رسول اور اس کی اہمیت۔ اب عطایت کا مطلب ہوتا ہے جائز احکام ماننا۔ احکام جو ہے وہ حکم کی جمع ہے۔ احکام ماننا اور ان پر عمل کرنا۔ اطاعت کی انگلش ہوتی ہے اوبیڈینس۔ اب یہاں پہ سمپل سا مطلب ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کو ماننا اور ان پر عمل کرنا۔ قرآن مجید کی نگاہ میں رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب و احترام ایمان کی جان اور انسانیت کی روح ہے۔ جس طرح عقیدہ توحید کے ذریعے ایک اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر یقین رکھ کر۔ اب رسالت کا مطلب تو ہوتا ہے اللہ کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچانا۔ رسول کی ذمہ داری ہے، یہ اللہ کے پیغام کو اس کے بندوں تک پہنچانے کی جو ذمہ داری ہوتی ہے اس کو رسالت کہتے ہیں، اور یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ اپنے بہت خاص بندوں کو دیتا ہے، اور وہ خاص بندے نبی یا رسول ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر یقین رکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کی اطاعت بھی فرض ہے، یعنی کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ماننا لازم ہے، وہاں پہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کی بھی فرما برداری، ان کو ماننا اور ان پر عمل کرنا ضروری ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہمارا ایمان 3 حیثیتوں سے ضروری ہے۔ پہلا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں۔ اب 3 حیثیتوں سے مطلب یہ ہو گیا کہ یہ 3 وجہ ہیں جن کی وجہ سے ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا ہے اور ان کی اطاعت کرنی ہے۔ اب وجہ کیا ہے کہ پہلی سب سے بڑی وجہ ہے، پہلی سب سے بڑی حیثیت یہ ہے کہ وہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ دوسری، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت نہایت مکمل ہے۔ نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد قیامت تک نہ کوئی نبی آئے گا اور نہ ہی ایسا شخص آئے گا جس پر ایمان لانا ضروری ہو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں، اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہر ایک پر فرض ہے۔ یہ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اللہ تعالیٰ کو پہچاننے اور اس کی مرضی معلوم کرنے کا آخری ذریعہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت تک انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے واحد پیغمبر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی نئے نبی کی ضرورت باقی نہیں رہی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو پیغام چھوڑا ہے وہ ایک تو نہایت محفوظ ہے اور دوسرے وہ نہایت مکمل ہے۔ اب یہ جو پیغام ہے، دراصل یہاں پہ قرآن کی بات ہوئی ہے، قرآن و سنت کی۔ زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں جس کے لیے اس میں رہنمائی موجود نہ ہو۔ تیسرا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کسی خاص قوم یا زمانے کے لیے نہیں بلکہ تا قیامت آنے والے انسانوں اور قوموں کے لیے ہے۔ اب یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ اطاعت رسول کا مطلب ہو گیا کہ اللہ کے رسول کی اطاعت، یعنی اللہ کے رسول کے احکامات کو ماننا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو میری اطاعت کرتا ہوگا وہ میرے نبی کی بھی اطاعت کرے گا۔ جو میری اطاعت کرتا ہے لیکن میرے رسول کی اطاعت نہیں کرتا، سمجھو اس نے اللہ کی اطاعت نہیں کی۔ اب اطاعت کا مطلب ہو گیا کہ حکم ماننا، فرما برداری کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ کے جو بہت سچے اور مکمل، ہر لحاظ سے مکمل اور ایک جسے کہہ لیں کہ برگزیدہ بندے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں ان کی اطاعت کرنی ہے، ہمیں ان کے احکامات کو ماننا ہے۔ جو ان کی اطاعت سے منہ موڑے گا، اللہ تعالیٰ سمجھو کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے منہ موڑ لیا۔ سو یہاں پہ ہمارا جو ٹاپک ہے عطایت رسول، اس کا پارٹ 1 مکمل ہو گیا ہے۔ اسٹے کنیکٹڈ اینڈ اسٹے بلیسڈ۔